اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، تقدیر کو بدل دے گا، نصیب آپ کا چمکا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا کرے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، ہر مراد آپ کی پوری ہوگی، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آپ کی دعائیں عرش مولا پہ جائیں گی اور فرشتے آپ کی دعاؤں پہ گڑ گڑا کر اللہ کے آگے روئیں گے، ندا کریں گے کہ مولا فلاں تیرا بندہ تجھے تیرے ناموں سے پکار رہا ہے، تیرے نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، مولا اس کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی نیک دلی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی، رزق دولت کی گھر میں کمی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں، گھر میں رزق اور دولت بے بہا آتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ گھر میں خیر و برکت، امن و سکون لانے کے لیے، کاروبار کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے، گھر میں سکون اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے، اس کے علاوہ لاکھوں حاجات کے واسطے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اللہ کے ناموں پہ منحصر ہے اور اللہ کے نام بڑے ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں۔ دو اللہ کے ذاتی نام ہیں اور ایک قرآنی لفظ ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک اسے ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ یا ارحم الراحمین پر منحصر ہے۔ انتہائی عظمت والا یہ ذکر ہے۔ اس ذکر کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ کریم ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ جو مانگنا ہے تو نے۔ لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے زید بن حارث کا ایک واقعہ پہنچا ہے کہ انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر کرائے پہ لیا۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں مرضی آپ کو اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویران میں جا کے کہنے لگا، یہاں اتر جائیں۔ وہ اتر گئے تو دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو پھر قتل کر دینا۔ اس نے کہا، پڑھ لو، آپ سے پہلے بھی سب نے نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز نے انہیں نہ بچایا، لہٰذا تم بھی نماز پڑھ کے اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے بے ساختہ کہا، یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی ایک آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا، یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ میں نے یہ کلمہ مبارک پڑھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑ سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی جس کے سرے پہ آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ گھونپ دی اور پلک جھپکنے کی دیر میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ گھوڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا،
جب دوسری مرتبہ پکارا اس وقت میں پہلے آسمان پہ پہنچ گیا اور تیسری پکار پر آپ کے سامنے تھا اور وہ چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا جو گھوڑ سوار تھا، یعنی فرشتہ ان کی مدد کے لیے وہاں پہ حاضر ہو گیا۔ انہوں نے 3 مرتبہ بے ساختہ الفاظ میں کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں، مصیبت میں پھنس چکے ہیں، کسی ٹریفک میں آپ پھنس چکے ہیں، اس کے علاوہ بڑے حادثات انسان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، کسی بھی مشکل مصیبت میں آپ پھنس چکے ہیں، تو آپ نے صرف سچے دل سے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو لفظ پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ بلا ناغہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا کسی کاؤنٹر پہ یا تسبیح کے دانوں پہ 3 مرتبہ، 8 مرتبہ یا 41 مرتبہ، ان تینوں تعداد میں سے جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکے اتنی تعداد میں آپ نے یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین اللہ الصمد 3 مرتبہ، 8 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ یا ارحم الراحمین اللہ الصمد یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا ارحم الراحمین اللہ الصمد یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ کو جتنی مرتبہ آسان لگے اتنی مرتبہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، 8 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر پکار کو سنے گا، ہر دعا کو سنے گا، آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ نے روزانہ بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔